اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں نے ایک سیریز شروع کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے خطوط جو آپ نے مختلف لوگوں کو لکھے، تو اسی سلسلے کا یہ اگلا ہے لیکچر۔ اس میں ایک تو منظر تھا، یہ سیکنڈ لیکچر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا۔ دوسرا مکتب منظر کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ آپ جو لکھتے تھے نا کہ اللہ کے رسول محمد کی طرف سے، اس کے بعد لکھا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور قدامہ رضی اللہ عنہ کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آپ نے جو عشر، زکوٰۃ اور جزیہ اکٹھا کیا ہے ان کے حوالے کر دیں۔ مہر اللہ رسول محمد۔ اچھا، یہ لفظ ہے عشر۔ عشر جو ہے وہ زرعی زمین پہ شریعت نے لگایا ہے، زکوٰۃ آپ جانتے ہیں مال پہ سارا، اور جزیہ جو نان مسلموں سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا لیٹر تھا۔ اب میں اس کا انگلش ورژن پڑھتا ہوں۔ ان دا نیم آف اللہ beneficent and the merciful, peace be on you. I am sending Abu Hurairah radiallahu anha and Qudama radiallahu anha to you. You may hand over to them whatever amount of ushur, zakat and jizya you have collected in your area. Allah's Prophet seal, Allah Prophet Muhammad. تو یہ جو منظر تھے ان کا ایک لیٹر پہلے بھی میں بتا چکا ہوں۔ یہ ایک اور لیٹر ہے جو کہ خیبر یہودیوں کا جو علاقہ تھا یا جو بھی تھا، یہ ان کو خیبر کے یہودیوں کے نام آپ نے لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے جو کہ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، بالکل جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، کیونکہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تورات کے ماننے والوں، کیا اللہ نے تورات میں نہیں فرمایا کہ محمد اللہ کے پیغمبر ہیں؟ جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ اللہ کے دشمنوں پر بڑے سخت ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور شفیق ہوں گے۔ وہ اللہ کے آگے جھکیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے، اور وہ اللہ کی عنایت اور خیر خواہی کے متلاشی ہوں گے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کھا کر بتاؤ کہ کس نے تم پر تورات بھیجی، اور کس نے تمہارے آباء و اجداد کو منہ سلوہ کھانے کو دیا، اور کس نے ان کے لیے سمندر خشک کیا اور انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی؟ کیا یہ تورات میں نہیں لکھا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لاؤ؟ میرے متعلق تشریح کے بعد کیا رہنمائی اور گمراہی واضح نہیں ہو گئی؟ لہذا میں تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اب میں اس کا انگلش ورژن پڑھتا ہوں۔ In the name of Allah, the beneficent and merciful, from Muhammad, the prophet of Allah, who is like Moses, alayhi salam, a prophet and messenger, and he testifies to what Musa has brought. O people of Torah, has Allah not stated in the Torah that Muhammad is a prophet of Allah? The people who will be with him shall be harsh towards the enemies of Allah, and amongst themselves they shall be kind and loving. They shall bow and prostrate before Allah, and they shall seek his bounty and goodwill. I ask you to swear by Allah, who sent Torah for you, and who made you your forefathers eat manna salwa, and dried sea for them, and rid them of the tyranny of Pharaoh,
It's not written in Torah that you should believe in me. Is it not in Torah written that you should believe me? After the explanation about me in Torah, do guidance and transgression becomes apparent. Therefore, I invite you towards Allah and His Prophet. Seal, Allah's Prophet Muhammad. Note, the Jews and Christians knew well that a prophet would come and they were waiting his appearance. The Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was absolutely certain of the prophecy about him in the Torah. Now, another letter, ये अकीदार था जो रईस दोमतुल जंदल एक जगह है, दोमतुल जंदल, उसका हेड था, चीफ था, रईस था, उसका नाम था अकीदार। उसको आपने ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मंजानब अल्लाह रसूल मोहम्मद बनाम अकीदार एंड अहले दोमा मीन्स दोमतुल जंदा। अब जबकि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और बुतों की परस्तिश छोड़ दी है, दुमा की ज़मीन, गैर ज़रई ज़मीनें, बेमालक ज़मीनें, असलाजात अब हमारी होंगी। तमाम दरिया, चश्मे, ज़री काश्त तराजी, दरख्त, घास वगैरह अहले दोमा की मलकियत होंगे। अच्छा, इन लेटरों में शरीयत के बारे में इतना क्लियर पता चलता है कि जो आपको हदीसों से भी नहीं पता चलेगा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खतूत थे उनमें बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला की शरीयत क्या थी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, दोमा की ज़मीन, गैर ज़रई ज़मीनें, बेमालिक ज़मीनें, असलाजात वगैरह अब हमारी होंगी। तमाम दरिया, चश्मे, ज़री काश्त तराजी, दरख्त वगैरह, घास वगैरह अहले दोमा की मलकियत होगी। ज़कात मवेशियों मासवाए वो जो लागू होंगी, जो मवेशी किसी की मलकियत नहीं होंगे उन पर ज़कात नहीं लगेगी। नमाज़ें मुकर्ररा औकात पर अदा की जाएंगी और ज़कात ईमानदारी से दी जाएगी। हमारी तरफ से मुकम्मल वफादारी और सच्चाई दी जाएगी और उसका अल्लाह और तमाम मुसलमान गवाह होंगे। मोहर अल्लाह रसूल मोहम्मद। दोमतुल जिंदा जो कि आजकल जाफ कहलाता है, JAUF, जाफ कहलाता है, एक बड़ा कारवान सेंटर है। ये मदीना और शाम के दरमियान वाक़या है। अरब का कबीला कनान का मस्कन है। चाहे कबीला अरब हो, लेकिन उन्होंने रोमी बादशाहत के ज़ेर असर ईसाईयत कबूल कर ली थी। सीज़र ने इक़्तिदार को उसका हाकम बनाया था। सीज़र किसी बंदे का नाम नहीं है, सीज़र रोम का जो बादशाह होता था उसका लक़ब होता था। जिस तरह बादशाह, शहनशाह, फ़िरौन, ये सारे लक़ब होते हैं, किसी का नाम नहीं होता। तो जो सीज़र था उस वक़्त का, उसने इक़्तिदार को ये दोमतुल जंदल का हाकम बनाया था, लेकिन इक़्तिदार ने बड़ी खुशी से इस्लाम कबूल कर लिया था रज़ाकाराना तौर पर। तो ये आपने अहकामात उसको दिए हैं ज़मीनों के बारे में, मवेशियों के बारे में, ज़कात के बारे में। ज़कात दोस्तों एक बहुत बड़ा आंसर है, यानी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इस्लाम में, बहुत बड़ी है, ये अच्छी तरह समझ लें। एक तो अल्लाह की बंदगी करनी है, जो नमाज है वो बहुत ज़रूरी, नंबर 1, वो हर एक पे फ़र्ज़ है। और ज़कात साहिब हैसियत लोगों पर फ़र्ज़ है। अब ये जो ज़कात है, इसके अलावा जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाएगा, ज़कात मुसलमानों से ली जाएगी। अब इसके अलावा ज़मीनों के ऊपर उशर भी होगा, काश्त जिनकी हो रही है उन पे उशर भी इकट्ठा किया जाएगा, ये ज़कात के अलावा होगा। तो ये बहुत अहम रेवेन्यू होता है एक इस्लामी सल्तनत का, एक इस्लामी खिलाफत का बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है। इस्लामी खिलाफत के और भी रेवेन्यू होते हैं, यानी जहाद होगा तो उसमें से माल गनीमत भी आएगा। तो इस तरह करके ये एक मेन चीज़ है
اور یہ زکوٰۃ اس بندے پہ فرض نہیں ہے جس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے. اسی طرح عشر اس بندے کے اوپر ہے ہی نہیں جس کے پاس زمین ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن جزیہ ضروری ہے, وہ ہر غیر مسلم کو دینا پڑے گا, یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ 3 خط تھے جو آج میں نے, یہ چھوٹے چھوٹے خط تھے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حوالے سے آج آپ کو بتائے ہیں. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ.